جناب منشا طور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام پنڈزادن خان دے بھائی بزرگ جڑے جتنے شریف اچھے لوگ آئے نے سارے نو سلام کرتے ہیں اور ورکر کمیٹی دی طرف انشاءاللہ تعالی یہ کچھ بھی نہیں لوگاں نو میں تے گل ذات کرنی چاہنا. کچھ ساڑے دوست ہیں شہر دے وچ جنہوں نے نہ ویلے وہ شوشے چھوڑ دیتا ہے. وہ ورکر کمیٹی دے 27 بندے گرفتار کر لینے. وہ بھائی کیوں گرفتار کرنے نے؟ وہ پولیس والے ساڈے بھرا انہاں دیاں ماواں بہناں تو دھکے نہیں کھاندیاں. اسی انہاں دے دفاع سے نکلے ہاں. جج صاحبان ہیں وکیل ہیں وہ تو سفر نہیں کرتے. ساڈے دے پرچے اس دن چلاں گے جس دن موٹر پہ بند کراں گے انشاءاللہ تعالی. جدن موٹر پہ بند کیتی وہ جلیا بھول لگی بھی تانوں. اسی اس میدان چ آ گیا تے اسی میں ووٹ دا حق رکھتا دینے دا لیکن جدن دل کیتا دیاں گا جدوں الیکشن آئے گا آج بھی کبھی کسی نال نہیں آ. لہذا یہ رفائی کام ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنی جیب چوں مال بھی لاواں گے جان بھی دیاں گے اور انشاءاللہ تعالی بول لگی ہے جلیو اسی موٹر پہ بند کرنی ہے. یہ اعلان اگلی تاریخ جو ہوئے گا کس دن کرنی ہے وہ دس دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ دے فضل نال ہن مہربانی کر کے ایک دو نعرے کا جواب دے دیو. ساڈا ہے مزہ نہیں آیا. ساڈا ہے نہیں یار مزہ نہیں آیا. ساڈا ہے ساڈا ہے. آخر تے میں دو بندیاں ایک دو سلام پیش کرسا. جناب مصطفی نواز صاحب انہاں نے اپنے علاقے دے وچ ایتھے جڑا انہاں دے اندر جڑے نعمت دا اثر ہے او انہاں نے حق ادا کیتا ہے. اسلام آباد انہاں اچھا فل جڑا حق ادا بندا سی نا او کیتا ٹنگا چھڈن والا نہیں کیتا. انہاں نوں میں اسپیشل سلام پیش کرنا. جننے دوست بیٹھے نے سارے سلام پیش کرنا. میں گزارش کروں گا جناب اسد بخاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اسی طرح بالکل مختصر وقت میں اپنی حاضری اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کا فائنلی خطاب اور آخر میں اعلامیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں تمام پنڈ دادر خان کے لوگوں کا جو اس کال پر ورکنگ کمیٹی کی تشریف لائے اور ہم قبلہ پیر انور قریشی صاحب کے حکم پر یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ اپنی جان کو لے کر ہتھیلی پر ہر اس جگہ جائیں گے جہاں پر حق کے لیے ہمیں جانا ہوگا. ظلم کی بات بہت دیر نہیں چل سکتی. ظلم کی بات بہت دیر نہیں چل سکتی. جبر کی رات بہت دیر نہیں چل سکتی. اور میں نے بھی تھام لیا ہاتھ میں پتھر اپنے اب مجھے مات بہت دیر نہیں چل سکتی. میں بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ جنگ جیتنے کے لیے شروع کی ہے. ہمارے ساتھ قبلہ پیر صاحب کی دعائیں ہیں. ہم ان دعاؤں کے سہارے پر ہر قدم اس جگہ اٹھائیں گے اور ہر قدم وہ ثواب کا قدم ہے کیونکہ ہر قدم وہ ٹھوکریں اٹھائیں گے وہ پتھر اٹھائیں گے کہ آپ کے راستے پر رکھے ہیں. یہ دھرتی میری ماں ہے. یہ دھرتی میری ماں ہے اور اس کی عزت مجھ کو پیاری ہے. میں اس کا سر چھپانے کے لیے چادر بناتا ہوں. غنیمے وقت میں حملے کا مجھ کو خوف رہتا ہے. میں کالج کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں. یہ لشکر جو مولانا قریشی صاحب نے مفتی بشیر احمد کرام صاحب نے ترتیب دیا ہے یہ کشتوں کے پشتے لگائے گا. یہ ظالموں کو کدھر کردار تک پہنچائے گا. یہ ان حق چھیننے والوں میں حق چھین کے لے گا. انشاءاللہ اس میں آپ کی طاقت آپ کی قوت آپ کی جرأت آپ کا ساتھ آپ کا پیار آپ کا ساتھ چاہیے. کیا آپ اس میں ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ. کیا پیر صاحب کے قدم سے قدم ملا کر چلیں گے؟ انشاءاللہ. کیا اس ورکنگ کمیٹی کو ہر فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کی معاملت چاہتا
माशाल्लाह यकीनन ये किसी एक तबका फिक्र का एहतजाज नहीं, तमाम तबकात फिक्र, तमाम मसालिक यहाँ जमा हैं। मैं खराज अकीदत पेश करूंगा, हमारी वर्किंग कमेटी के एक रुकन हैं और यकीन कीजिए मतलब एक जैसे एक वर्कर काम करता नजर आता है ऐसे नजर आए और बेहमदुलिल्लाह ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि पिंड दादर खान की तारीख में पहली बार इतनी कामयाब तरीन हड़ताल हुई है। आज कोई खोखा, कोई दुकान, कोई खुली नहीं है। मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम चौधरी जुबैर जमील साहब को कि आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ वर्किंग कमेटी का जिन्होंने सबसे हम पूरे अलियाने तहसील को एक प्लेटफार्म दिया ताकि हम अपनी आवाज ईवान बाला तक पहुँचा सकें। और आज की ये हड़ताल और पूरी तहसील का बंद होना, पहिया जाम हड़ताल होना, कोई भी खोखा न खुलना, मुफ्ती साहब कह रहे हैं नहीं ये हमारी नहीं, ये इन लोगों की तकलीफें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग 50-50 साल वाला कारोबार खत्म हो चुके हैं। वो लोग अब एक हफ्ते के लिए दुकानें बंद करने के लिए भी तैयार हैं और ये हमारा कारोबार, हमारे माशी हालात जिस वक्त जैसे इस वक्त हालात पर पहुंच चुके हैं उसमें बहुत मसाइल है, मगर इस वक्त 2 साल से जो ये रोड का हाल है उस वजह से हमारे तहसील पिंड दादर खान में कारोबार न होने के बराबर है। मैं हमारी पूरी इस तहसील में दरियाला जालम में सबसे ज्यादा कारोबार अच्छा था क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन असिस्टेंट से तल्लुक है। मैं जानता हूँ कि सबसे अच्छा कारोबार हमारा दरियाला और लीला में था, पिंड दादर खान से भी ज्यादा। अगले दिन मैं वहाँ पे राजा इलियास साहब को मिला हूँ, वो बता रहे हैं कि जुबैर साहब अब वो काम नहीं रहे। मैं कहा यार आपके तो बहुत से गाँव लगते हैं, आपके तो कह रहे हैं नहीं कसम से 2 साल हो गए हम लोग अपने घरों से खा रहे हैं, हमारे वो हालात ही है। मैंने कहा यार आप लोग तो आपके जिम्मेदार लोग हैं, हमारे पास तो फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है, हमारे मजदूर पे घर हो चुके हैं, 600 खानदान तबाह हो चुका है, उसके लिए भी आवाज उठा चुके हैं, कोई नहीं बोला। मगर मैं आज सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, बकाया हमारा आज एक पार्टी जगह है कि हमने अपने फंड लेने हैं और इस फंड के लिए हम उलमाए किराम के साथ खड़े हैं और जब तक हमारे फंड नहीं जारी कर दिए जाते, इस रोड का काम शुरू नहीं कर दिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मेरे दोस्तों इस वक्त एक ही नारा है, साडी ये मजबूरी है, रोड बहुत जरूरी है। और ये मैं स्पीकर से हट के ऐलान कर रहा हूँ कि अगर मेरी आवाज आप तक आ सकती है तो आपकी आवाज भी इलाके में जाएंगे। साडी ये मजबूरी है, रोड बहुत जरूरी है, साडी ये मजबूरी है, रोड बहुत जरूरी है। फैसला करवा ले, मेरी आवाज आता है, साडी ये मजबूरी है, रोड बहुत जरूरी है। शरण करो हया करो, फंड शरण करो हया करो, शरण करो हया करो, शरण करो हया करो। माशाल्लाह अपने जज्बात का इजहार किया। अब मैं गुजारिश करूंगा इज्जत माब जनाब सैयद मंशा बुखारी साहब को कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार अब अपनी मोहब्बतें दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, अल इस्लाम, अल इस्लाम पाकिस्तान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। तमाम मकातब फिक्र को मेरी तरफ से नहायत अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम। मैं किबला मुफ्ती मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, आपकी शख्सियत का मैं वैसे अरसा दराज से मोतरिफ हूँ। आज मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर होके। आपको पता ही होगा कि मेरा अब ताल्लुक किसी जमाने में सियासत में बहुत, मैं हर वक्त उस दरबार पे सिर्फ दरबारी नहीं हूँ, इस इलाके की फिक्र का हामिल भी हूँ, इस इलाके का दर्द भी रखता हूँ। सियासत छोड़ दी लेकिन खिदमत जब तक इस वजूद में खून है वो मैं नहीं छोड़ सकता।
پہلے ہم سنتے تھے کہ ہمارے مفتیان کرام، ہمارے علماء کرام، ہمارے جو یہ بزرگ جو ہمارے رہنما تشریف فرما ہیں، ان کا کام نکاح پڑھانا ہوتا تھا، جمعے والے دن اصلاح کی بات کرنا ہوتی تھی، ہمارے مردہ ضمیروں کو بیدار کرنا ہوتا تھا، اس فنا سے بقا کے سفر کی فکر دینا ہوتا تھا، احساس دلانا ہوتا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، جتنا بڑا تو چوزی ہے تیرا مکان 10، معاشرے میں عظیم کردار ادا کرنے والے آج یہ روڈوں پہ اس کام کو چھوڑ کے ہمارے حق کے لیے آئے۔ کیوں آئے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ یہ میں درباری آدمی ہوں، دربار کے یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کٹے گوڑے لمبے کر کے مٹھیاں بھروائیں، تعویذ لکھیں، دم کریں، پیری ہو گئی۔ میرے والد صاحب نے فرمایا بیٹا زندگی میں کبھی پیر نہ بنی، پیر بننے کی بجائے خادم بنی، کیونکہ خادم کی بچت ہو جاتی ہے، پیر کو حساب دینا پڑتا ہے۔ میں ساری زندگی دیتا ہوں، اور جو لوگ آتے ہیں میں کہتا ہوں یار کام ہو جائے گا، اللہ کرنے والا فیس دے، وہ کہتے ہیں فیس بتائیں، میں کہتا ہوں مسکرا کے دکھاؤ، ذرا آپ بھی مسکرائیں، کیونکہ آپ کی مسکراہٹ سے آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ مسکراہٹ کا مطلب ہے راضی برضا، کہ اگر اللہ ہمیں یہ درد دے کے آزما رہا ہے اور اس آزمائش میں ہم پورے اس لیے اتر رہے ہیں کہ آج حسین ابن علی علیہ السلام کا دیا ہوا ضمیر ہمارے اندر بیدار ہوا ہے۔ مولانا انور قریشی صاحب کا جو مکتبہ جو فکر ہے، مفتی ہمارے کرم بشیر صاحب کا جو فکر ہے، ان کی ورکنگ کمیٹی کا جو فکر ہے وہ ایک ہی ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جب یہ قسم اٹھا چکے ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا، یہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے یہ جنونی ہوتا ہے، ان کو بات کرنے کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے، ان کو منوانے کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے۔ یہ جب علم اٹھا لیتے ہیں تو منظر کو جب تک یہ عجیب نہیں کرتے، یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، ان کی جبلت میں یہ شامل ہوتا ہے، جو کرنا ہے اس کو کرنا ہے اور جو کرنا ہے اس کو کر کے دکھانا ہے۔ اسی اس علم کو لے کے یہ جو ہمارے عزت مآب اس علاقے میں ان کی بہت عزت ہے، جتنی ان کی عزت کی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ میں کیونکہ ذاتی طور پہ بھی ان کا احترام کرتا ہوں، میں آخر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمیں نہ تو پریشان ہونا ہے نہ ہم نے گھبرانا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہمارا اپنا بوجھا ہوا ہے نا، ہمارے شعور بیدار نہیں تھے جو ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ اگر ہم پرچی کے استعمال کے وقت جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ضمیر دیا اس کو استعمال کرتے تو آج یہ ہم ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے ذلیل نہ ہوتے۔ وہ یاد رہ گا، لطیفہ ہے آپ کے لیے اور میں اجازت چاہوں گا۔ میں ایک دفعہ ڈی سی صاحب کو ملنے گیا، میں کہ جناب میری آپ کے لیے ایک دعا ہے، درباری آدمی ہوں۔ فرمانے لگے کیا؟ میں نے کہا میری سب سے بڑی دعا ہے کہ آپ مہینے میں 10 دن جیدم سے لے کے للہ تشریف لایا کریں تاکہ آپ کی طبیعت بھی سٹ رہے، مخلوق کا احساس بھی رہے۔ یہ جو حاکم ہیں، جب حاکم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اس قوم کی بدقسمتی ہوتی ہے۔ حاکم پابند ہے کہ جس کے گھر روٹی نہیں ہے اس کی خبر لے۔ یہ حاکم ہمارے کیسے ہیں؟ آپ ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا شاہ صاحب میرے وہ موروں کا پرابلم ہے۔ میں نے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا 20 لگاتار سفر کیے ہیں اور میری قسم خوشی کا عالم یہ ہے کہ میرا ایک مورا ڈیمیج ہو گیا ہے۔ جب ہمارے مورے جب آپ دے جائیں گے، میں آخر میں قبلہ مفتی صاحب کو وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان کو خراج تحسین ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کی ورکنگ کمیٹی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جب یہ میرے پاس دربار پہ تشریف لائے تو میں نے کہا یہ میرا اعزاز ہے، کیونکہ میں سیاست تو الحمدللہ اللہ کریم نے بڑا احسان فرمایا۔ خوش نصیب ترین وہ دن تھا جس دن مرشد نے فرمایا کہ بیٹا چھوڑ دو اس کام کو، بے لوث خدمت کرو نا۔ بے لوث خدمت کا فائدہ یہ ہے کہ قبر کا اثاثہ اکٹھا کر لو گے۔
میں تو اپنے گناہوں پہ ڈھال ڈالنے کے لیے سارا دن سارا رات بے لوث خدمت کرتا ہوں. مجھے کوئی آواز نہیں لیکن اس میں سیاست نہ ہو تو میں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہوں. آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ مفتی صاحب آپ پریشان نہ ہوں. شاید اللہ کریم جب اپنی مخلوق پہ رحم کرتا ہے تو وہ ایسے وجودوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جن کی آواز اگر سیاسی لوگ یہ کرتے اب انہوں نے کرنا کوئی نہیں تھا. انشاءاللہ آپ نے ہی کیا ہے. آپ کی آواز پہ میرے جیسا بندہ بھی حاضر ہو گیا ہے اور میرا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ قومیں اپنے اس جو ان کا ایم ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں. جب جس کارواں میں اگر سپریم کورٹ کا معاملہ ہو تو ہمارے یہ جو لیڈر بیٹھے ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے مصطفیٰ کنوال صاحب کا. ہماری چیف جسٹس کی تاریخ میں جو ان کا کردار رہا ہے انہوں نے نہ صرف ہمارے ضلع کا اپنے علاقے کا نام روشن کیا. میں ان پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ آج ان کی ایک ذمہ داری ہے. وہ ایک ادارے کا کام تھا یہ علاقے کا کام ہے اور یہ اپنی صلاحیتوں کو عتیق جلوہ صاحب ہمارے بھائی عابد یوتانا صاحب ہمارے بھائی افتخار شہزاد صاحب ہمارے کرنل زاہد شرازی صاحب ہر مرتبہ فکر کے بندے کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو کسی کی فکر کرتا ہے یاد رکھیے گا اس دعا کے ساتھ فکر کسی کی کرو گے تو اللہ آپ کی بھی فکر کرے گا. خوش رہیں. نواب گرامی 4 بج چکے ہیں. انشاءاللہ جیسے خوبصورت لان میں آپ نے نماز جمعہ ادا کیا آپ کو جماعت بھی عصر کی وہاں پر ہی کروائیں گے. تو ہمارے 2 دوست رہ گئے ہیں. میں ان سے اب صرف یہی گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ایک نعرہ لگائیں کیونکہ وہ ہماری اس فیلڈ میں ہمارے ساتھ قدم بقدم چلے ہیں. ڈاکٹر نصیر کھنڈوا صاحب جناب ملک اصغر بلوچ صاحب میں پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر نصیر کھنڈوا صاحب سے کہ وہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام اس دھرتی کے غیور نوجوانوں بزرگوں دوستوں اور ہمارے علاقے کی شان جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد انور قریشی صاحب اس کمیٹی کے کنوینر مفتی محمد بشیر کرم صاحب سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو کام سیاسی لیڈروں کا تھا وہ پورا نہیں کر سکے اور آپ نے ہماری اس مجبوری اس لاچاری اور ہمارے دکھوں کا مداوا کرتے ہوئے آپ نے آواز بلند کی. ہم اور علیانہ یونین کونسل گول پر پوری تحصیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بدم کھڑے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ بغیر سیاست کے آپ پنجابی کہتے ہیں تکڑے فیصلے کرو. انشاءاللہ ہمیں کسی سیاسی پارٹی کی مجبوری نہیں ہے نہ ہم کسی سیاسی پارٹی کی مجبوری بنیں گے. ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے روڈ ہمارا ضروری ہے. آپ تکڑے فیصلے کریں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. السلام. اب بلا تاخیر میں یقیناً میں علاقے کا ہوں اور علاقے کے یقیناً ایک برادری اور ہمارا ایک اپنا حلقہ احباب ہے. میں پہلے بھی بڑے اجتماعات کے اندر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب کی قبلہ قریشی صاحب کی شخصیت ہماری ایک موسم شخصیت ہے جنہوں نے ہماری اس تحصیل کے اندر ایک علمی اور دینی انقلاب برپا کیا. لیکن تاریخ پنڈ حضرت خان کی اگر کوئی لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا کہ اتحاد کے حوالہ سے بھی قبلہ قریشی صاحب نے ایک انقلاب برپا کیا ہے. ایسا منظر شاید پہلے کسی نظر نے نہیں دیکھا کہ ایک ہی پنڈال کے اندر ساری سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں اور اسی ایک پنڈال کے اندر ہی سارے مسالک بھی موجود ہیں اور اسی ایک ہی پنڈال
ہلال کے اندر آپس میں انتخاب لڑنے والی تاجران کی ساری انجمنیں بھی موجود ہیں. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہماری آبرو، ہماری عزت، ہماری پہچان تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ پیر محمد انور. چاہوں گا یہ حضور زیادہ امت کا ہمارے علاقے پر قبلہ کو احساس و احسان ہے، ان کو بھی ہماری طرف سے اسلامی عقیدت ہو جائے. بیٹھ جاؤ جی ساتھی پیچھے بھی ہیں سارے بیٹھ جاؤ جی ذرا بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ بھائی چلے بیٹھ جاؤ یار پیچھے بھی ہیں والصلاة والسلام على سيد الأنبياء صلاة كثيرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلاة کے بعد سٹیج پر موجود عزت مآب جناب سید منشا بخاری شاہ صاحب میں جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. الترغیب و ترہیب ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک اور جامع صغیر میں بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، ایک آدمی حضور آقا رحمت سارے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انفعہم للناس، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ مومن ہے جو لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچانے والا ہے، جو انسانیت کو نفع پہنچانے والا ہے. ہمارا دین دین انسانیت ہے. ہمارے دین کے اندر نماز، روزہ، اس کے ساتھ ساتھ سیاست اور معاملات بھی ہیں. اگرچہ اسلام میں سیاست ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس لیے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اللہ کو پسندیدہ انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو اس روڈ کا دکھ کرب پوری کاشیز کا کرب ہے، بچے بچے کا درد ہے. میرے دل میں خیال آیا میں علاقہ اللہ کا بندہ اللہ کے ہاں وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. پھر آپ نے فرمایا مثلاً وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، وہ کسی ننگے کو لباس پہناتا ہے، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرتا ہے. حدیث کے آخری الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. میرے آقا بولیے صلی اللہ علیہ وسلم حاجت پورا کرنے کے لیے چند قدم چلوں تو مجھ محمد مصطفیٰ کے نزدیک یہ عمل ایک مسلمان ضرورت مند کی حاجت پورا کرنے کے لیے چند عمل. پھر اس سے بڑھ کر فرمایا مجھے یہ پسند ہے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے چند قدم چلوں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. واللہ میرے دل کے اندر صرف یہی تڑپ تھی کہ میں اہل علاقہ کے اس درد کو کم کرنے کے لیے آواز تو لگا سکتا ہوں، لگاؤں. اور باب اقتدار اگر توجہ سورسز بھی نہیں، آپ لوگوں نے میرا حوصلہ بڑھایا. یہاں آج آپ کا آنا جتنے سیاسی ہمارے زعماء ہیں، قبلہ بخاری شاہ صاحب ہیں، ہمارے جناب غلام مصطفیٰ کندوال صاحب ہیں، ان کے آنے سے میرا حوصلہ بڑھا. آئندہ کا لاحہ عمل ہم پہلے بھی ہمارے وکلاء، ہمارے تاجران، ہماری کمیٹی میں راجہ ابوبکر صاحب جیسے بیمار لوگ ہیں. لیکن میں حیران ہوں، یقین جانیے میں چند دنوں سے خود بیمار ہوں. آج بھی تقریر کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن آپ کی محبتوں کو سلام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو عرض یہ کہ ان لوگوں نے اپنا نہ بڑھاپا دیکھا، نہ بیماری دیکھی، رات دن محنت کی. ہمارے آنکھوں کے نور ہمارے عزیز علامہ مفتی بشیر احمد کرم صاحب نے اپنے دوستوں کو لے کر جس طرح کام کیا وہ انتہائی قابل تحسین ہے. آپ کی تشریف
جناب شہزاد صاحب، راجہ شہزاد صاحب، یہ لوگ ان معاملات سے آگاہ بھی ہیں. ہم ان سے بھی آراء لیں گے اور رائے لے کر جو اس بارے میں آئندہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے. ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے ہماری گزارش ہے آپ اس مظلوم عوام کے حال پر رحم کریں. اللہ کی قسم حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا ایک گھر میں بچے رات کو آتا ہوں، آپ نے فرمایا تیری ماں تمہیں روئے دیر نہ کرو. ان بچوں کے رونے کا سوال عمر سے ہوگا، تم سے نہیں ہوگا. کاش ہمارے حکمران اس ذمہ داری کے ساتھ حکمرانی کرتے. رسول اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد. ہم تمہارے ساتھ ہیں. زندہ باد اللہ اکبر. ایک انٹرویو میں مجھے ایک دوست نے کہا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی سماجی لوگوں کی ناکامی ہے؟ میں نے کہا ہمارے مرشد نے ہمیں منفی سوچ نہیں دی، مثبت سوچ ہے. میں کسی سیاسی آدمی کسی قسم مجھے کوئی ناموری کا شوق نہیں. مجھے شرم آتی ہے جب آپ میرے نام کے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ قبلہ منشا بخاری صاحب یا دیگر روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں ناموری والا برباد ہوتا ہے. ہم تو آجزی کرنے والے لوگ ہیں. میں تمام کی حاضری کو سلوٹ کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب فرمائے اور ہمارے ارباب اقتدار کو اللہ اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہا کرتا ہوں حکمران باپ ہوتا ہے، عوام اولاد ہوتی ہے. اولاد پر رحم کرنا حکمران باپ کا حق ہے. ہم انہیں یہی یاد دہانی کرانے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے. میری دعا ہے بھائیوں کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی و یکجہتی کرتے ہیں اور عالم اسلام کے ان تمام حکمرانوں سے گزارش کرتے ہیں خدا را کوئی قوت و غیرت والا فیصلہ کرے. اللہ ہمیں قوت و غیرت عطا فرمائے اور امت متحدہ بن کر اللہ ہمیں کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق. وما علیہ سارے دوست 2 منٹ بیٹھ سو جی. سارے دوست بیٹھ جا دو. مہربانی ہے، بہت شکریہ. 2 منٹ بیٹھ جاؤ یار. جناب چودھری فیصل فرید صاحب سفر میں تھے تو تھوڑا لیٹ ہو گئے. میں گزارش کروں گا کہ اب آپ اپنے خیالات کا بیٹھ جاؤ جی. دوست بیٹھ جاؤ یار. حق ہے ان کا مشکور ہوں. آج میں لیٹ ہوا ہوں. قریشی صاحب سڑک کی پیشیاں بھگت کے آئے ہیں، اسی سڑک کی پیشیاں بھگت کے آئے ہیں. میں آج اس پلیٹ فارم سے آپ تمام تشہیر کے جو یہاں پہ زعماء موجود ہیں، میں ان سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ جن پارٹیوں نے سڑک کا فنڈ بند کیا ہمیں بحیثیت تحصیل کا عوام کے ان کا بائی کاٹ کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو معاملہ آیا ہے یہ ہمارے بچوں کا، ہمارے نسلوں کا معاملہ ہے. پیر انور قریشی صاحب، فواد صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے. آپ لیڈ کریں گے، ہم آپ کے ورکر بن کے آپ کے پیچھے چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے. بہت شکریہ. وقت کام ہے. اب آپ اعلامیہ سماعت فرما کے جائیں انشاءاللہ تعالی. یقیناً آپ سبھا سے کھڑے ہیں. ہماری طرف سے ورکنگ کمیٹی کی طرف سے 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے. 20 دسمبر تک، جو کہ 15 اور 20 دسمبر کے درمیان فنڈ جاری ہونے ہیں تیسری سمائی کے. تو ہماری طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ 15 اور 20 دسمبر کے درمیان ہمارے فنڈ جاری کیے جائیں. اگر فنڈ جاری نہیں کیے جاتے تو اس کے بعد 20 دسمبر کو ورکنگ کمیٹی آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کرے گی، جس کی
کے اندر موٹر وے کی بندش، جی ٹی روڈ کی بندش اور دیگر سرکاری بڑے اداروں کے سامنے احتجاج کی ساری کی ساری بات کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے اعلان کریں گے. اور تمام آباد کا بہت شکریہ. اب پیچھے یہاں جو میرے جہاز ہے اس کے اعلان کے اندر نماز اثر ادا کی جائے گی. اب دعا کے بعد یا الہ العالمین اس سلسلہ میں جتنے عوام نے کام کیے سب کو اجر عطا فرما. مالک کریم ہماری اس مشکل کو آپ ہی آسان فرما اور ہمیں اس سلسلہ میں کامیابی عطا فرما. ہمارے ملک کو قیامت تک سلامتی عطا فرما، اسلام کی برکتیں نصیب فرما اور عالم اسلام کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد.